نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الف لام را وہ یعنی یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے بہترین قصہ ہمارے وحی کرنے کی تقریب سے آپ کی طرف۔ یہ قرآن اگرچہ تھے آپ اس قرآن سے پہلے بالکل ہی بے خبر لوگوں میں سے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، وہاں سے یہ نام لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا ذکر بار بار اس صورت میں آیا ہے۔ تو وہ صورت جس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ یوسف کی فضیلت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں سورہ یوسف اور سورہ مریم کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور قرآن کریم میں یک بارگی ایک ہی مرتبہ پوری صورت جو نازل ہوئی ہے ان کی تعداد گنتی میں ہے، چند صورتیں ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ ہے، یک بارگی نازل ہوئی ہے، اور سورۃ الکوثر ہے، یا یہ چھوٹی صورتیں آخری پاروں میں، اور سورہ انعام ہے، سورہ یوسف ہے، یہ یک بارگی نازل ہوئی ہیں۔ اور یک بارگی نزول کا سبب بھی ایک سوال ہے، سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ یہودیوں کی شرارت سے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کا مسکن وہ تو کنعان تھا، فلسطین کا علاقہ، اس وقت حبرون کہا جاتا تھا، الخلیل آج کل اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ لوگ مصر کیسے منتقل ہو گئے؟ تو یہودیوں نے، چونکہ ان کو معلوم تھا، اور مشرکین مکہ ان پڑھ لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، اگر یہ پیغمبر ہوں گے تو صحیح صحیح جواب دے گا، اگر پیغمبر نہیں ہوں گے تو ادھر ادھر کی باتیں بنائے گا، صحیح جواب نہیں دے سکے گا، تو ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائیں گے۔ تو مشرکین مکہ نے پھر اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، تو یہ پوری صورت جو ہے اول سے آخر تک یک بارگی نازل ہوئی ہے۔ ایک بات یہ ہے یاد رکھنے کی اس حوالے سے، اور دوسری بات یہاں پر یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ہم کہتے ہیں، قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے، لیکن اس میں قصہ جب سنتے ہیں تو اردو میں جو ہم قصے یا انگریزی میں قصے ہم نے پڑھے ہوتے ہیں، یا فارسی میں کوئی قصہ ہوتا ہے جس کا اسٹارٹ ہے اور جس کا اینڈ ہے، اور بعد سے بات نکلتی جاتی ہے، تو اردو کے قصوں میں رائی کا پربت بنانا، ایک بات کو پھیلا کر ادھر ادھر لے جا کر اس کو ایک لمبا چوڑا قصہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ایسا نہیں ہے، قرآن مقصودی بات کو جو ضرورت کی ہے، جو اہم ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ واقعے کو تو یہاں پر بیان کیا ہے، یوسف علیہ السلام
مصر کیسے پہنچے، لیکن اس پورے دورانیے میں جو اہم باتیں ہیں، قصے کی کڑیوں کو توڑ کر درمیان میں واعظ، نصیحت، حکمرانی کے اصول اور یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ سیرت و کردار کو بیان کر کے انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ یوسف کو پڑھنا چاہیے۔ اور یوسف یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جوزف کہتے ہیں اس کو، یوسف بائبل میں جوزف۔ اور یوسف علیہ السلام جب پیدا ہو تو اس کی ماں نے اس کا نام رکھا یوسف۔ یوسف کا معنی ہے مزید، یعنی اس کی ماں کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے بعد اور اولاد ہو جائے اور میرے بیٹے پیدا ہو جائے، تو یوسف کا معنی عبرانی میں مزید کے آتے ہیں۔ اور گزشتہ صورتوں کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے، گزشتہ صورتوں میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ اب یہاں پر صرف ایک پیغمبر کا واقعہ آخر سے اول تک ہے، یہ ایک قسم کی ربط ہے۔ اور گزشتہ صورت میں یہ فرمایا تھا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے تمام غیب پوشیدہ چیزیں، احوال آسمان و زمین کے، یعنی کل کائنات کی جتنی پوشیدہ چیزیں اور امور ہیں ان سب کو جاننے والا مالک اللہ ہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی غیب کے واقعات میں سے ایک واقعہ تھا، تو اس کو یہاں پر کھولا گیا ہے قصہ یوسف کی شکل میں۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مشابہ ہے۔ یہ بیان ہے کہ انبیاء کو تکالیف ان کی قوموں نے پہنچائی، اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی خود ان کے بھائیوں نے۔ تو دین حق کی راہ میں اپنوں سے بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اور قوموں کی طرف سے بھی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ ان تکلیفوں سے بددل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انبیاء کی یہ سیرت جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو صبر کا دامن تھام کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں نے بھی اس کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، ہجرت کا حکم آیا، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کر کے ان کو باپ سے جدا کر دیا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے لوگوں پر آخری حکمرانی عطا فرمائی، اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے بعد مصر کی سلطنت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ کو معاف کر دیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، بلکہ ان کو عزت بخشی۔ اور یوسف علیہ السلام جب تخت شاہی پر براجمان تھے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کہیں گم ہو گئے ہیں یا ابھی تک جو ہے وہ موت کے منہ میں جا چکے ہوں گے، ان کو یہ خیال نہیں تھا، وہ تو مصر کی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ تو وہ بھی قحط سالی کی وجہ سے ان کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم ایسے لوگ ہیں اور باپ ہمارا پیغمبر ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کیا اور اپنی طرف سے ان کا لایا ہوا جو سامان وغیرہ تھا، اناج کی قیمت، ان کو واپس کر دیا۔ اسی طرح مکے پر جب قحط سالی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کا جو ٹھیکیدار تھا ثمامۃ بن آسال، اس کو بلایا اور اسے کہا کہ اناج جو ہے گندم
ادھر سے مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچاؤ، اور خود اپنی طرف سے کچھ نقد جو ہے وہ بھی بھجوا دیے کہ مکے کے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس واقعہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف نہیں تھے، آگاہ نہیں تھے۔ تو اسے عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم الغیب وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا یہ صفت خاصہ ہے۔ غیب کا علم اللہ نے مکمل طور پر کسی کو عطا نہیں کی ہے کہ وہ الف سے لے کر یا تک آسمانوں زمینوں کی، اور آسمانوں سے اوپر اور زمینوں کے نیچے تحت ثرا تک، اور جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سمندروں میں کیا ہو رہا ہے، خشکی میں کیا ہو رہا ہے، یہ علم اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کی ہے۔ اور ہاں، انبیاء علیہ السلام کو خبر دی ہے، غیب کے خبروں میں سے کسی خبر سے آگاہ کیا ہے۔ جس طرح غیب کی بہت ساری خبریں ہیں، ان میں سے ایک خبر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ اس واقعے سے اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا وحی بھیج کر۔ اور اس صورت میں یعنی نزول کے اعتبار سے یہ صورت 53 نمبر کی صورت ہے، اور قرآنی ترتیب میں یہ 12 نمبر کی صورت ہے سورہ ہود کے بعد، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو مکی صورتوں کے مضامین عقائد پر بحث، مکی صورتوں میں عقائد پر بحث ہوتی ہے، توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اور تقدیر پر ایمان ہے۔ اب ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے پھر طریقہ قرآن کا دلائل ہے، کبھی عقلی دلیل، کبھی وحی دلیل، کبھی نقلی دلیل۔ تو یہاں پر ہمارے پاس نقلی دلیل ہے، نقلی دلیل رسالت کے لیے، اس لیے کہ یہ واقعہ پہلے کسی کو مکہ مکرمہ میں معلوم نہیں تھا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے آگاہ نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیج کر محمد الرسول اللہ کو آگاہ کیا۔ تو جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا میری تابعداری کرو، وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن دلیل رسالت ہے، وحی دلیل رسالت ہے۔ سورتوں کی ابتدا میں الف لام را، یہ حروف متشابہات اور حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ حروف متشابہات قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ سورہ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، محکمات اور متشابہات۔ متشابہات میں پھر دو قسمیں ہیں، وہ متشابہات جن کے لغوی معنی جو ہے لٹرلی میننگ معلوم ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ نہیں پتہ، اور دوسری وہ متشابہات جن کا نہ لغوی معنی معلوم ہے نہ ان کی حقیقت کا پتہ ہے۔ لغوی معنی معلوم ہے، مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کی بات کی گئی ہے۔ اب ید ڈکشنری میں دیکھیں، عربک ڈکشنری میں تو ہاتھ ترجمہ ہے، لیکن اس ہاتھ کو پھر اپنے ہاتھ پر قیاس نہیں کرنا ہوگا، اس کی حقیقت اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح الرحمن علی العرش استوى، رحمان خدا عرش کے اوپر ہے۔ تو عرش کے اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عرش کے اوپر کہیں بیٹھا ہے اور اللہ کا جسم ہے اور عرش کے ساتھ وہ لگا ہے، نہیں، اللہ عرش مخلوق ہے، خالق مخلوق میں نہیں ہوتا، وہ زمان اور مکان سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ متشابہات میں سے ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے، بحث کرنا جائز نہیں ہے، اور کوئی بحث کرے گا تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ بحث کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ اشارات کا ہونا ضروری ہے۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بحث کرنے سے روکا ہے۔ اور دوسری محکمات ہیں، محکمات جن کے معانی بالکل واضح ہیں، جس چیز کو وہ بیان کر رہی ہیں وہ بالکل کلیئر ہے، مثلا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، محکم۔ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، محکم۔ آتوا الزکاۃ، اتموا الصیام، انفقوا فی سبیل اللہ، یہ سب محکمات۔ تو لہٰذا محکمات پر ایمان لانا بھی واجب ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان متشابہات میں سے وہ دوسری قسم، یعنی جن کے نہ لغوی معنی معلوم ہے نہ ان کی حقیقت کا پتہ ہے، وہ یہی سورتوں کی ابتدا میں جو حروف متشابہات اور مقطعات آئے ہیں یہ ہیں۔ مقطعات اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم۔ ہاں البتہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جو حروف مقطعات یا متشابہات جس صورت کے ابتدا میں ہیں وہ اس صورت کے ساتھ خاص ہیں۔ اب دنیا کے علماء مفسرین جمع ہو کر یہ نہیں کر سکتے یہاں سے الف لام را اٹھا کر سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدا میں رکھ دے اور وہاں سے الف لام میم اٹھا کر یہاں رکھ دے اور کوئی نئے قرآن پرنٹ کرے تو اس کو امت تسلیم نہیں کرے گی، قبول نہیں کرے گی۔ جن صورتوں کی ابتدا میں جو حروف متشابہات آئے ہیں وہ ان صورتوں کے ساتھ خاص ہیں، اور تو اس لیے ان کے معانی بیان نہیں ہوتے ہیں، ان کے نیچے یا تو جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے یا مفسرین عربی میں اس کے نیچے لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، ان کے معنی مرادی جو ہے اللہ کو جو معنی مقصود ہے وہ اسی کو معلوم ہے۔ اچھا، تو یہاں پر بھی سورہ یوسف میں یہ مضامین ہوں گے، واقعہ بیان ہوا ہے لیکن توحید کا مسئلہ بھی بیان ہوگا، رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہوگا، آخرت کا مسئلہ بھی بیان ہوگا۔ اور یہ حروف مقطعات متشابہات، متشابہات کا معنی ہے جن میں تمثیل کی زبان میں بات کہی گئی ہے، تمثیل کی زبان میں، تو اس کو محکمات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ محکمات آیتوں میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، جس طرح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عیسائی حقیقت میں ابن لفظ استعمال کرتے، ابن جو کسی سے پیدا ہو، لیکن انجیل میں یہ تمثیل کی زبان میں بات کی گئی ہے، محبت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ابن اللہ، اور قرآن کریم نے اس کو عبد اللہ سے تفسیر کی ہے۔ عبد اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا نہیں، اور بیٹا جو کہا گیا ہے وہ محبت میں کہا گیا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ استاذ اپنے شاگرد سے کہتا ہے بیٹا یہ کام کرو یا یہ کام مت کرو، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی سے پیدا ہوا ہے یا یہ اس کا حقیقی بایولوجیکل فادر ہے، اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس بات میں عیسائی پھسل گئے اور حقیقت کا جامہ پہنا دیا اس لفظ کو اور گمراہ ہو گئے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں آیات الکتابی المبین، یہ مبین صفت ہے کتاب کی، یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی۔ کتاب واضح، کتاب کہا، کتاب بمعنی مکتوب، لکھی ہوئی، اس لیے کہ اس میں اولین و آخرین کے حالات واقعات لکھے ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں، اور مبین بالکل واضح ہے، خود واضح اور دوسری چیزوں کو واضح کرنے والی کتاب ہے، اور واضح ہے، حلال اور حرام کو واضح کرنے والی کتاب ہے، حدود اور احکامات کو واضح کرنے والی آیتیں ہیں، تاکہ یہودیوں کا دماغ کھل جائے۔ انہوں نے یہ شرارت کی تھی، تو اب ان سے یہ کہا گیا کہ تم نے یہ شرارت کی ہے
اب اس کو سنو دل پہ پتھر رکھ کر۔ اس میں جو بیان ہوا ہے وہ یوسف علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اس نے کیا کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے انزلناہ اتارا اس کو، انزلناہ اتارا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں، قرآن عربیہ عربی زبان کا۔ اب قرآن کے معنی ہے قرأ یقرأ سے قرآن فعلان کے وزن پر ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ عالمی تحقیق کے مطابق بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا کی کتابوں میں وہ قرآن ہے، لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے، اسی کہ اس کو پڑھنے کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں لیکن اس کے سمجھنے کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جس کو اس کے پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ سمجھنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس تلاوت اس کی کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی تعلیم دینا اور آگے پہنچانا، یہ سب قرآن کے حقوق میں سے ہیں۔ اور قرآن کا پڑھنا جو ہے اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ کم کوئی عمل اللہ پاک کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہوگا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولی ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے سے روک دے، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ حدیث ترغیب ہے کہ قرآن کو وقت دیا جائے۔ اب ہمارے یہاں پڑھنے کو تو بہت ساری کتابیں ہیں، بے مقصد کتابیں پڑھتے ہیں، بے مقصد لٹریچر پڑھتے ہیں اور اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے اور نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں، اور اس کے اوپر قومی خزانہ ضائع ہوتا ہے۔ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں، اس کے لیے لوگ رکھے گئے ہیں، فیکلٹی تشکیل دی گئی ہے اور ان کو گریڈ دیا گیا ہے۔ اب وہ پڑھاتے کیا ہیں، اس کا نتیجہ معاشرے میں کیا ہے، اس کا کوئی انالیسس کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف وہی چیز رکاوٹ ہے قرآن کریم کی دعوت کی، قرآن کریم کی اشاعت کی راہ میں۔ قرآن کے لیے تعلیمی اداروں میں جگہ نہیں ہے، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو جادوگری کے لیے ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جادو سکھانے کے لیے لوگ بھی ہیں، اس پر خرچ کرنے کے لیے مال بھی ہے، اور اس کو داد بھی دی جاتی ہے، ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے سوشل اسٹڈیز کے نام پر، اور پروفیشنل ایتھکس کے نام پر یہودیوں کے اقوال اور عیسائیوں کے اقوال پڑھائے جاتے ہیں، اور فائن آرٹس کے نام پر خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے لیے وقت بھی ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کا دماغ خراب کرایا جاتا ہے، ان کو اپنے عقائد سے دور کرایا جاتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ ملتی ہے اور جو پھر ذہن تیار ہوتا ہے وہ ذہن تیار ہوتا ہے جس میں فلم سٹارز کو سلوٹ دیتے ہیں، فلم سٹارز تیار ہو کر سامنے آتے ہیں۔ کبھی کوئی فلم سٹار سے متاثر ہوا ہے؟ کبھی کوئی کسی فلم سٹار نے کہیں پر انقلاب لایا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں، اور تاریخ سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اس کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے۔ تو یہ سب کچھ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ علم اگر ہے تو وہ علم ہے جس کو وحی کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ سوشل اسٹڈی بھی قرآن کے اندر ہے۔ ایتھکس کا مسئلہ، پروفیشنل ایتھکس، یہ پتہ نہیں یہ نام کس نے دیا ہے،
اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ صرف پروفیشن میں کسی ایتھک کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایتھکس جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ایتھکس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب کے اخلاق قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ چھوٹوں کے ساتھ کیسے ملا جائے، ان کے ساتھ کیسے بات کی جائے، بڑوں کے ساتھ کیسے ملا جائے، کیسے بات کی جائے۔ ایک انسان صرف پروفیشن میں ہی تو نہیں ہوتا۔ ایک پروفیسر جب پڑھاتا ہے تو وہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھاتا ہے، 24 گھنٹوں میں وہ 21 گھنٹے معاشرے میں ہوتا ہے۔ معاشرے میں چھوٹے بچے ہیں، معاشرے میں معذور ہیں، معاشرے میں فقراء ہیں، معاشرے میں مساکین ہیں، معاشرے میں خواتین ہیں، ان سب کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اس پروفیشنل ایتھکس کو معاشرے میں کیسے اپلائی کرے گا؟ تو یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کی راہ میں، اس کو سمجھنے کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، اور ایک بے فائدہ علم ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ فائدہ دینے والا علم کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، وہ علم عطا فرما جس سے مجھے فائدہ ملے، دنیا کی آخرت کی تعمیر ہو، ترقی ہو۔ تو جس علم سے فائدہ نہیں ملتا، علم تو ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں وقت اور مال ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن عربی، قرآن کی بات ہو رہی تھی، تو قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں یہ بات کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ گھروں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مسجدوں میں تلاوت ہوتی ہے، مدرسوں میں تلاوت ہوتی ہے، اور ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح نیا دکان خریدا، اس میں شفٹ ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیا گھر بنایا، اس میں شفٹ ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کریم کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مقاصد میں سے اس کو سمجھنا، اور سمجھتا ہے بندہ، جب سمجھ آ جاتی ہے بات تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صرف پڑھنے سے سمجھتا نہیں ہے، جب سمجھتا نہیں ہے تو اصل چیز عمل سے وہ رہ جاتا ہے۔ جب عمل نہیں کر پایا تو کتاب نازل کرنے کا جو مقصد ہے، جو حکمت ہے، وہ فوت ہو گئی۔ تو اس پڑھنے کا صرف ثواب مل سکتا ہے اس کی نیت کے مطابق، وہ بھی اگر جائز طریقے سے ہو۔ تو سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب قرآن ہے، تو اس کو سمجھنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ قرآن کو سمجھ لے تو اطمینان کی زندگی بسر کرے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا حدود میں ہوگا، اس کا بولنا حدود کے اندر ہوگا، اس کا اسٹیٹمنٹ حدود کے اندر ہوگا، دوسروں کے حقوق کا وہ خیال رکھ کر چلے گا، زندگی بسر کرے گا۔ یہ قرآن سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے کسی مزید فیکلٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اطمینان کے ساتھ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہے، لہٰذا اسے بچ کر چلنا ہے۔ آخرت محفوظ ہو گئی، اور دنیا میں جو کر رہا ہے صحیح نیت سے کرے گا تو آخرت کی تعمیر ہو گئی۔ یہ سب کچھ قرآن بتاتا ہے۔ سوشل سسٹم کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جو رائٹس ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، سب قرآن کے اندر موجود ہیں۔